اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانفقوا اور خرچ کرو فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، اور خرچ کیا کرو اللہ کی راہ میں، والا اور نہ تلقوا اور نہ پھینکو بایدیکم اپنے ہاتھوں کو الی طرف التہلکاتی ہلاکت میں، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، وَأَحْسِنُوا اور اچھے کام کرو، ان اللہ بے اللہ تعالیٰ یحب محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے محسنین اچھے کام کرنے والوں کو، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ اور پورا کرو حج، وَالْعُمْرَةَ اور عمرہ للہ اللہ کی رضا کے لیے، فَإِن پس اگر اُسِرتم اگر گھر جاؤ تم، فَمَسْتَيْسَرَ تو قربانی کا جانور جو میسر ہو من الہدی تو اس کا ہدیہ دو، ولا تہلکوا اور نہ منڈواؤ رؤوسکم سر کم اپنے سروں کو نہ منڈواؤ، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغا الہدیہ محلہ یہاں تک کہ قربانی کا جانور اپنے ٹھکانے پر نہ پہنچ جائے، فاپس من جو کہ کن ہے من کو تم میں سے مریض اگر کوئی شخص بیمار ہے مریض ہے، او یا بھی آزن یا اسے کوئی تکلیف ہے، من رأسہ ہی اس کے سر میں، ففدیۃ تو وہ بھی کیا ہے فدیہ دے، من صیامن روزوں سے، او یا صدقاتن یا خراج سے، او یا نسوکن یا قربانی سے، فائزہ پس جو امن تم جو جب تم امن میں ہو جاؤ، فمن پس جو کوئی تمتع پس وہ فائدہ اٹھائے بالعمراتی اپنے عمرہ کا الی الحج حج تک، فمستیسر پس جو میسر آئے من الہدیہ قربانی دے، فمن پس جو کہ لم نہیں یجد پاتا فصیام روزے رکھے ثلاثہ 3 ایام 3 دنوں کے فی الحجی حج کے وقت، وسب آتن اور 7 رکھے اذا جب رجا تم جب تم گھر رجوع ہو واپس لوٹ کر اس وقت رکھے، تل کا یہ عشراتن 10 ہیں کاملاتن پورے، یہ پورے 10 روزے ہو جاتے ہیں، ذالکہ یہ ہے لمن لم رعایت ہے اس کے لیے، یکن اہلہ جو یہ رعایت اس کے لیے ہے جس کے گھر والے حاضر المسجد الحرام جو جس کے گھر والے مسجد الحرام کے قریب نہ ہوں، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، واعلموا اور جان لو ان اللہ بے اللہ تعالیٰ شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ پہلے جانی جہاد کا حکم دیا، اب مالی جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کے راستے میں جہاد چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ اسلم ابی عمران سے روی ہے کہ جب ہم نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا تو رومیوں کا ایک لشکر جرار ہمارے مقابلے میں صف آرا ہوا، مسلمانوں کی فوج بھی ان کے مقابلے میں ڈٹ گئی، ایک مسلمان سپاہی نے تنہا لشکر روم پر حملہ کر دیا اور ان کی صف میں گھس گیا، لوگ چلائے سبحان اللہ، اس نے اپنے ہاتھ اپنے آپ کو ہلاک کیا۔ حضرت ایوب کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے، اے لوگو تم نے اس آیت کا مطلب غلط سمجھا ہے، آؤ میں تمہیں اس کا شان نزول بتاؤں۔ جب اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا اور مسلمان مجاہدوں کی تعداد بھی کافی بڑھ گئی تو ہم انصار نے خفیہ مشورہ کیا کہ اب جان بازوں کی کمی بھی نہیں رہی اور اسلام کو عزت و عظمت میں حاصل ہو گئی ہے، اور مسلسل کئی سال تک ہم اپنی کھیتی باڑی اور کاروبار کی طرف کوئی توجہ نہیں دے سکے، اب ہمیں اپنی مالی حالت درست کرنے کے لیے ساری کوششیں صرف کرنی چاہیے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے انصار اگر تم جہاد کو چھوڑ کر زراعت تجارت میں کھو کر رہ گئے تو سمجھ لو کہ تم نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت کے گھڑے میں پھینک دیا ہے۔ حضرت ابو ایوب لڑتے رہے یہاں تک کہ جام شہادت نوش کیا، اور قسطنطنیہ میں ہی ان کا مزار پر انوار ہے۔ عرب قدیم زمانہ سے حج کیا کرتے تھے، لیکن ان کے نزدیک حج ایک میلہ یا تجارتی منڈی بن کر رہ گیا تھا، عبادت کا یہ پہلو تو بالکل ختم ہو گیا تھا یا اتنا غیر اہم ہو کر رہ گیا تھا کہ اس کا کوئی اثر ہی محسوس نہیں کیا جاتا تھا، لوگ آتے سیر و تفریح کر جاتے۔ اس کے بعد اگر تم احرام باندھ چکے ہو اور رستہ میں بیمار ہو گئے ہو یا دشمن نے راستہ بند کر دیا اور تم حج کے ایام میں وہاں نہیں پہنچ سکے تو اب احرام سے نکلنے کی یہ صورت ہے کہ قربانی کا جو جانور تم گھر سے لے کر آئے ہو وہ کسی کے ہاتھ بیچ دو یا اس کی قیمت
ادا کر دو اور انہیں یہ کہہ دو کہ حرم میں پہنچ کر تمہاری طرف سے جانور ذبح کر دے۔ جب تم یہ خیال کرو کہ وہ حرم میں پہنچ گئے ہیں اور جانور ذبح کر دیا ہوگا تو تم سر منڈوا لو یا بال کٹوا کر احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو سکتے ہو۔ لیکن اگر بیماری کی وجہ سے جلد سر منڈوانے کی ضرورت پڑ جائے تو فدیہ کے طور پر روزے رکھ لو، صدقہ دے دو یا جانور ذبح کر دو۔ حدیث شریف میں ہے کہ 3 روزے یا 6 مسکینوں کو 2 سیر گندم یا 4 سیر جو صدقہ فطر کے اندازے کے مطابق دے، یا کم سے کم بکری ذبح کر دے اور حجامت بنوا لے۔ حج کی 3 صورتیں ہیں۔ افراد یعنی حج کے دنوں میں صرف حج کیا، اس میں قربانی واجب نہیں۔ تمتع ایک سفیر میں ایام حج میں پہلے عمرہ کا احرام باندھا، طواف و سعی کے بعد حلق کر کے اس احرام سے فارغ ہو گیا، پھر وقت آیا تو حج کا احرام باندھا، کیونکہ ایک ہی وقت میں 2 عبادتیں جمع کر لیں اور دورہ فائدہ اٹھا لیا تو اسے تمتع کہتے ہیں۔ قران ایک ساتھ ہی حج و عمرہ کا احرام باندھا، پہلے عمرہ کے ارکان ادا کیے لیکن احرام بدستور رہا، یہاں تک کہ ایام حج میں حج کے ارکان ادا کر کے حلق کرایا اور احرام سے فارغ ہوا۔ پچھلی دونوں صورتوں میں ایک سفر میں 2 عبادتیں جمع کر لیں، اس لیے اس پر قربانی لازمی قرار دے دی گئی ہے۔ ایک سفر میں حج و عمرہ جمع کرنے کی اجازت صرف ان لوگوں کو ہے جو مکہ کے رہنے والے نہیں بلکہ دور دراز کی مسافتیں طے کر کے آتے ہیں۔ مکہ کے باشندوں اور حدود میقات کے اندر رہنے والوں کا ایک ہی حکم ہے۔ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں باہر سے قصد حرام کرنے والا جب پہنچے تو اسے حکم ہے کہ پیغمبر احرام باندھے آگے نہ بڑھے، بغیر احرام باندھے آگے نہ بڑھے۔ مختلف اطراف کے لیے مختلف مقامات میقات ہیں۔ اہل مدینہ اور اس طرف والوں کے لیے 2 حلیفہ ہیں، اہل عراق اور اس کی طرف والوں کے لیے ذات عرق، اہل شام اور ان اطراف کے لیے جدھا، حجفہ، اہل نجد کے لیے کران، اہل یمن اور اس کے طرف سے آنے والوں کے لیے یلملم۔ پاکستان کے حاجی جو بحری راستے سے جاتے ہیں ان کا میقات بھی امیلم ہے۔ جب ان کا جہاز بحر احمر میں داخل ہوا اور یلملم کے مقابل سے گزرے تو وہاں ان حاجیوں کو احرام باندھنا ہوتا ہے۔